میخائیلو آرخاپچیو کی فصل کاٹنے والی مشین کو لڑائی کی وجہ سے نقصان پہنچا، جو یپوریژیا کے علاقے میں اس کے کھیت سے صرف 8 کلومیٹر دور ہو رہی تھی۔ اب یوکرین کے اس کسان کے لیے بوائی کا ایک اور موسم آ گیا ہے اور اس کے قریب ہی لڑائی ہو رہی ہے۔ تقریباً ہر روز گولہ باری ہوتی ہے، بہت سارا گولہ بارود کھیتوں میں گر رہا ہے، یہاں تک کہ یوکرین کی اسٹیٹ ایمرجنسی سروس نے میرے کھیت سے ٹورنیڈو راکٹ کا پرزہ نکالا ہے جو پھٹ نہیں سکا۔ آرخاپچیو کی طرح یوکرین بھر میں تقریباً 20 لاکھ ہیکٹر کھیتوں میں سرنگیں بچھائی گئی ہیں اور گولہ باری کی گئی ہے۔ یوکرین کی زرعی کونسل کا کہنا ہے کہ مزید 50 لاکھ ہیکٹر پر روسیوں کا قبضہ ہے۔ بارود زدہ جگہوں کی تیزی سے تلاش اور صفائی کی جا رہی ہے، لیکن کچھ کھیتوں میں جہاں خاص طور پر بارودی سرنگیں ہیں، 1 ہیکٹر زمین کو بارود سے پاک کرنے کے لیے 1 ہفتہ ضروری ہے۔ یوکرینی کسانوں کے لیے مالی طور پر بھی یہ ایک مشکل سال ہے، کیونکہ ان کے پاس بوائی کے موسم کے اخراجات پورے کرنے کے لیے جمع پونجی نہیں ہے، جیسا کہ پچھلے سال ان کے پاس تھی۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ کسانوں کے پاس بوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں، وہ کم پیداوار اگاتے ہیں، کم فروخت کرتے ہیں اور ان کے پاس دوبارہ رقم نہیں ہوتی، اور اس تمام کا اثر ہماری برآمدات میں کمی سے ہوگا۔ بحیرہ اسود کے راستے اناج کی برآمد کے معاہدے کے بارے میں پھیلی بے یقینی کسانوں کے لیے ایک اور بڑا مسئلہ ہے۔ یہ معاہدہ اقوام متحدہ اور ترکی کی کوششوں سے ہوا تھا اور روس اور یوکرین نے اس پر اتفاق کیا تھا۔ یوکرین کے اناج کی برآمدات کے لیے بحیرہ اسود ایک محفوظ راہداری ہے۔ معاہدے کو مختلف مراحل میں مشکلات کا سامنا ہے۔ اس موسم خزاں میں باسفورس میں یوکرین کے جہازوں کا باقاعدگی سے معائنہ کیا جاتا تھا، اور اب روزانہ 10 بحری جہازوں میں سے صرف 2 جہازوں کو گزرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اور کسانوں کو 28 اپریل کو مزید بری خبر ملی جب یورپی کمیشن نے یوکرین سے بلغاریہ، سلوواکیہ، ہنگری، رومینیا اور پولینڈ کو مصنوعات کی درآمد پر پابندیوں کا اعلان کیا۔ پابندی نے سورج مکھی کے بیج، توریے کے بیج، مکئی اور گندم کو متاثر کیا۔ پولینڈ کے کسان ان فصلوں کو کاشت کر رہے ہیں۔ یوکرین کا زرعی شعبہ اناج برآمد کرنے والا سب سے اہم شعبہ ہے، اس لیے ماہرین کو خدشہ ہے کہ اس کی قلت خوراک کے بحران کا باعث بن سکتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یوکرین سے خوراک کی بڑی کھیپ کم ہو جائے گی، جیسے تیل کے بیجوں سمیت اناج کی فصلیں ہیں جن کی دنیا کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ وہ ممالک جو یوکرینی اناج سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں، جیسے افریقہ کے ملک، ایشیائی سینٹر فار فوڈ اینڈ لینڈ یوز ریسرچ کے مطابق 2022 میں روس کے یوکرین کے خلاف جنگ کے آغاز سے پہلے یوکرین نے تقریباً 10 کروڑ 80 لاکھ ٹن اناج اور تیل کی فصلوں کی کاشت کی تھی۔ ادارے کا کہنا ہے کہ اس سال یوکرین میں اس سے نصف کے قریب فصل کاشت کیے جانے کی توقع ہے۔ لیسیا بکالیٹس کے ساتھ سادیہ زیبران جھا، وائس آف امریکہ۔